ایک لفافہ، چند کرنسی نوٹس اور ایک گورنمنٹ آفیسر جو سمجھتا ہے کہ آج بھی سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن اسے نہیں پتا کہ آج وہ جس شخص سے رشوت لے رہا ہے وہ اکیلا نہیں بلکہ اینٹی کرپشن اس کے بالکل قریب کھڑی ہے اور چند لمحوں بعد شروع ہونے والی ہے ایک ٹریپ ریڈ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رشوت لیتے ہوئے کسی آفیسر کو رنگے ہاتھوں کیسے پکڑا جاتا ہے؟ کیسے پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے؟ کیسے کرنسی نوٹس ایویڈنس بن جاتے ہیں اور کیسے چند منٹس میں پورا کرپشن نیٹ ورک بے نقاب ہو جاتا ہے؟ پاکستان میں ہر سال درجنوں پبلک سرونٹس اینٹی کرپشن آپریشنز میں رنگے ہاتھوں گرفتار کیے جاتے ہیں، لیکن آخر یہ آپریشنز ہوتے کیسے ہیں؟ کیسے ایک کمپلینٹ سے شروع ہونے والا معاملہ ریڈ اور گرفتاری تک پہنچتا ہے؟ آج ہم ٹریپ ریڈ کے پورے میکینزم کو سمجھیں گے۔ ٹریپ ریڈ از بیسیکلی اے لیگل آپریشن جس کا مقصد کسی پبلک سرونٹ کو رشوت مانگتے یا رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہوتا ہے، اور آپریشن کو عام طور پر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ یعنی ACE کنڈکٹ کرتی ہے۔ آسان الفاظ میں اگر کوئی گورنمنٹ آفیسر، پٹواری، کلرک، پولیس آفیسر یا کوئی اور پبلک سرونٹ اپنا کام کرنے کے بدلے پیسے مانگتا ہے تو کمپلیننٹ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر سکتا ہے، اور پھر اگر ایلیگیشنز ویریفائی ہو جائیں تو اینٹی کرپشن اس آفیسر کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے ٹریپ ریڈ ارینج کرتی ہے، اور اسی طرح پورے آپریشن کے پروسیس کو ٹریپ ریڈ کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں کرپشن صرف پیسوں کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ پبلک ٹرسٹ کا مسئلہ ہے۔ جب کسی غریب انسان کو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دینی پڑے، جب کسی کو ڈومیسائل، رجسٹری، میوٹیشن، لائسنس یا کسی اور لیگل کام کے لیے ایکسٹرا پیسے دینے پر مجبور کیا جائے تو پھر پورا سسٹم متاثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو ٹریپ ریڈ کا اختیار دیا جاتا ہے۔ اب آخر یہ ٹریپ ریڈ کا پورا پروسیس شروع کیسے ہوتا ہے؟ سو دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو فائل اے کمپلینٹ۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک کمپلینٹ سے۔ مثال کے طور پر ایک پٹواری میوٹیشن کرنے کے بدلے 20,000 روپے مانگتا ہے تو وہ سٹیزن رشوت دینے کی بجائے پہنچ جاتا ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے آفس۔ وہاں وہ درخواست دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ آفیسر مجھ سے اتنی رشوت مانگ رہا ہے۔ اب فرسٹ اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے ویریفیکیشن یعنی تصدیق کا، کیونکہ ہر کمپلینٹ کے فوراً بعد ریڈ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے اینٹی کرپشن آفیسرز ایلیگیشنز کو ویریفائی کرتے ہیں۔ انہیں تسلی کرنی ہوتی ہے کہ کمپلینٹ فیک یا ذاتی دشمنی پر مبنی تو نہیں، جس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ کبھی کمپلیننٹ سے مزید ثبوت لیتے ہیں۔ ویریفیکیشن مکمل کرنے کے بعد اگر کمپلینٹ جینوئن لگے تو ہی ٹریپ ریڈ اپروو کی جاتی ہے۔ تیسرا سٹیپ ہے کرنسی نوٹس کے حوالے سے۔ کمپلیننٹ وہی پیسے پرووائڈ کرتا ہے جو اکیوز نے مانگے ہوتے ہیں۔ پھر اینٹی کرپشن آفیسرز کرنسی نوٹس کاؤنٹ کرتے ہیں، ان کے سیریل نمبرز ریکارڈ کرتے ہیں اور مومیرنڈم تیار کرتے ہیں۔ کئی کیسز میں نوٹس پر فینولفلین پاؤڈر لگایا جاتا ہے جو کہ ایک کیمیکل ہوتا ہے تاکہ بعد میں سائنٹیفک ایویڈنس پرووائڈ کیا جا سکے۔ اب فورتھ سٹیپ ہے مجسٹریٹ اور وٹنسز کے حوالے سے۔ اب اس پورے آپریشن میں شفافیت لانے کے لیے اور اسے کامیاب بنانے کے لیے ریڈ میں مجسٹریٹ اور انڈیپینڈنٹ وٹنسز کو شامل کیا جاتا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ریکوری فیک تھی یا پھر پیسے پلانٹ کیے گئے تھے۔ الٹیمیٹلی پہلے 4 سٹیپس مکمل ہونے کے بعد، یعنی سب سے پہلے کمپلینٹ کی گئی، پھر اس کی ویریفیکیشن ہوئی، پھر مارکڈ کرنسی نوٹس پرووائڈ کیے گئے اور پھر مجسٹریٹ اور وٹنسز کو بھی شامل کیا گیا۔ اب کمپلیننٹ ایکیوزڈ آفیسر کے پاس جاتا ہے، وہ نارمل سٹیزن کی طرح ہی بیہیو کرتا ہے۔ آپریشن ٹیم آس پاس مانیٹرنگ کر رہی ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی ایکیوزڈ آفیسر ڈیمانڈ کے مطابق پیسے وصول کرتا ہے، ساتھ ہی آپریشن کا سب سے ڈرامیٹک مومنٹ شروع ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی کرپٹ آفیسر رشوت پکڑتا ہے، اینٹی کرپشن ٹیم فوراً اندر داخل ہو جاتی ہے۔ آفیسر کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ چیک کیے جاتے ہیں، اس کی تلاشی لی جاتی ہے اور پھر مارکڈ کرنسی نوٹس ریکور کیے جاتے ہیں۔ اگر پیسے آفیسر کے پاس یا اس کی نشاندہی پر ریکور ہو جائیں تو یہ آپریشن کا سب سے اہم ایویڈنس سمجھا
जाता है। खैर कई ट्रैप रेड्स में हैंड वॉश टेस्ट भी किया जाता है। अगर फिनोल्फिलीन पाउडर यूज हुआ हो तो अक्यूज के हाथ केमिकल सोल्यूशन में धुलवाए जाते हैं। अगर सोल्यूशन का रंग तब्दील हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कि अक्यूज ऑफिसर ने मार्क नोट्स को टच किया था। ये फोरेंसिक एविडेंस इन्वेस्टिगेशन को मजबूत बनाता है। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि ट्रैप रेड सिर्फ अरेस्ट का नाम नहीं बल्कि पूरा ऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स पर मबनी होता है। रेड के बाद रिकवरी मेमो तैयार होता है, विटनेसेस स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाती हैं, साइड प्रोसीडिंग्स लिखी जाती हैं और फिर रेड मुकम्मल होने के बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश किए जाते हैं। रेड के बाद एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट FIR रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाती है, एविडेंस कलेक्ट किया जाता है और फिर केस कॉम्पिटेंट एंटी करप्शन कोर्ट में चालान की सूरत में भेजा जाता है। कोर्ट फिर ये डिसाइड करती है कि करप्शन साबित हुई या नहीं। लेकिन यहाँ एक और बात भी समझना जरूरी है कि सिर्फ रिकवरी हमेशा कन्विक्शन की गारंटी नहीं होती, बल्कि प्रोसिक्यूशन को डिमांड, एक्सेप्टेंस और रिकवरी भी साबित करनी होती है। इसके अलावा भी मिसाल मौजूद है जिसमें एंटी करप्शन इदारे ने एक ASI पुलिस ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा और मुकदमा दर्ज कर दिया। और अभी बिल्कुल रिसेंटली ही एक वीडियो हमें सर्कुलेट होती नजर आ रही है जिसमें फैसलाबाद में एक ऑफिसर 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अल्टीमेटली इसके अलावा भी ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जहां एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने रिश्वत लेने वाले ऑफिसर्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कंप्लेनेंट से लेकर गिरफ्तारी और प्रोसिक्यूशन तक ACE का मकसद ये यकीनी बनाना है कि पब्लिक ऑफिस को जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। और इससे ये बात साबित होती है कि ट्रैप रेड्स करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान की सबसे मुअस्सर इन्फोर्समेंट टेक्निक्स में से एक है।